ایران کی پاکستان میں ہی مذاکرات کے دوسرے دور پر رضامندی اہم دعویٰ سامنے آ گیا۔ قطر نے امریکہ اور ایران میں نیا ثالث بننے کے امکان کو رد کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور ہو تو پاکستان ہماری ترجیح ہے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف کا معلوم نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ سفارتکاری ترجیحی راستہ ہے، امریکہ کے زیادہ مطالبات کی وجہ سے ڈیل تک نہ پہنچ سکے۔ دھمکیاں، دباؤ اور فوجی کارروائی غیر مفید ہیں اور اس سے امریکہ کے خود پیدا کردہ مسائل مزید سنگین ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کو امریکہ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کی پاسداری کرے۔ دوسری جانب قطر وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ قطر نیا ثالث بننے نہیں جا رہا۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کی حمایت کرتے ہیں۔ جنگ بندی کا مطلب جنگ کا خاتمہ نہیں ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جلد اسلام آباد میں شروع ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ میں بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ پاکستان نے بھی ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی کی پیشکش کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے پاکستان آنے کی خبریں بھی زیر گردش۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے وفود رواں ہفتے دوبارہ اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کے ایک اہلکار نے بھی رائٹرز سے گفتگو میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور اسی ہفتے یا اگلے ہفتے کے آغاز میں متوقع ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی نے 2 پاکستانی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ جمعرات کو ہو سکتا ہے۔ امریکی ٹی وی CNN کے مطابق امریکہ اور ایران کے مذاکرات اب بھی جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ دورہ پاکستان سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں نے سفارتی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور پاکستانی نژاد شخصیت ساجد نذیر تارڑ نے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن میں اس بات کی چہمگوئیاں جاری ہیں کہ ایران سے مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کے لیے صدر ٹرمپ خود اسلام آباد کا دورہ کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس یا پاکستانی حکام نے تاحال اس خبر کی تصدیق نہیں کی۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران بند کمرے میں کیا ہوا، اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق دونوں فریقین ایک معاہدے کے 80% تک قریب پہنچ چکے تھے، لیکن پھر کچھ ایسے معاملات سامنے آئے جن پر موقع پر فیصلہ کرنا ناممکن تھا۔ رپورٹ میں کمرے کے اندر کا حال بتاتے ہوئے کہا گیا کہ جب ضمانتوں اور پابندیوں کے خاتمے کی بات آئی تو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا لہجہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے امریکی وفد سے سوال کیا کہ ہم آپ پر کیسے بھروسہ کریں جب جنیوا مذاکرات کے صرف 2 دن بعد ہی ہم پر حملہ کر دیا گیا۔ رائٹرز کے مطابق ایک موقع پر تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ کمرے سے باہر آوازیں سنائی دینے لگیں، جس پر پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مداخلت کی، چائے کا وقفہ کروایا اور دونوں فریقین کو دوبارہ الگ الگ کمروں میں بھیج دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کا موقف واضح تھا کہ وہ کسی صورت ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، جبکہ ایران کا مطالبہ تھا کہ ان پر لگی تمام پابندیاں ختم کی جائیں اور ان کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں۔ پاکستان کی مشرق وسطیٰ امن مشن کی کوششیں ایک بار پھر تیز۔ وزیر اعظم کا خطے کے اہم ممالک کا دورہ ری شیڈیول، کل سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف پہلے سعودی عرب، پھر قطر اور آخر میں ترکیہ جائیں گے۔ وہ دوست ممالک کے دورے میں سفارتی معاملات پر مشاورت کریں گے، جبکہ اس دوران آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور پر بھی مشاورت متوقع ہے۔ شہباز شریف کل سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ کویتی وزیر خارجہ نے اسلام آباد مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے سے ایران میں $270 ارب کا بھاری نقصان۔ ایران نے سعودی عرب، امارات، قطر، بحرین اور کویت سے ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا ازالہ ایران کے لیے ایک اہم معاملہ ہے، جسے اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں بھی اٹھایا گیا۔ ان کے مطابق ہرجانے کا مطالبہ ایران کی جانب سے پیش کی گئی 10 نکاتی شرائط میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینٹونیو گوتریس کے نام خط میں جنگ کے دوران ایران کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کے لیے سعودی عرب، امارات، قطر، بحرین اور کویت سے ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔
امریکی بحری ناکہ کے آغاز کے باوجود ایران سے منسلک 4 جہاز آبنائے ہرمز عبور کر گئے۔ سعودی عرب نے امریکہ سے ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ ترک کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکام نے امریکی انتظامیہ پر دباؤ ڈالا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے اور دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے، جبکہ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر فرانس اور برطانیہ کا جمعے کو اہم ویڈیو اجلاس بلانے کا اعلان۔ چین کی وزارت خارجہ نے ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی کو خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ چینی صدر نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے 4 نکات پیش کر دیے۔ تجاویز انہوں نے بیجنگ میں متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کے دوران پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر صورت احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے پرامن بقائے باہمی قومی خود مختاری اور قانون کی حکمرانی کو خطے کے مسائل کا واحد حل قرار دیا۔ صدر شی جن پنگ نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ دنیا کو جنگل کے قانون کی طرف واپس جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ناگزیر ہے، جبکہ دوسری جانب چین کی وزارت خارجہ نے ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے خطرناک قرار دیا۔ چین نے ایران کو فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے سے متعلق رپورٹس بھی من گھڑت قرار دے دی۔ اٹلی کا اسرائیل کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ معطل کرنے کا اعلان۔ اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ اٹلی اسرائیل کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدے کی تجدید نہیں کر رہا۔ یہ معاہدہ ہر 5 سال بعد خودکار طور پر تجدید کے بعد نئے دورانیہ کے لیے دونوں ممالک کے درمیان روابط کا باعث بنتا تھا۔ میلونی نے ویرونا میں ایک تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر معاہدے کی تجدید روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے۔ عوام کے لیے بری خبر، روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ شام 5 بجے سے رات 1 بجے تک روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث پاکستان میں توانائی بحران شدت اختیار کر گیا۔ پاور ڈویژن کے ترجمان نے پیک آرز ریلیف اسٹریٹجی سے متعلق بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایات پر 80 MMC FFD مقامی گیس پاور پلانٹس کو مہیا کر دی گئی ہے۔ اس سے بجلی کی قیمت میں 80 پیسے فی یونٹ اضافے اور اضافی لوڈ مینجمنٹ کو روک دیا گیا۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق مہنگے ایندھن کے کم استعمال سے بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کو روکا جا سکے گا۔ فرنس آئل کا استعمال محدود کرنے کے باوجود تقریباً ₹1.5 فی یونٹ کے اضافے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ممنوعہ فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو مرکزی ملزم نامزد کر دیا گیا۔ FIA کی جانب سے 57 صفحات پر مشتمل چالان تیار کل تک عدالت میں جمع کرا دیا جائے گا۔ مجموعی طور پر 11 ملزمان نامزد۔ چالان میں بتایا گیا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے PTI اکاؤنٹ میں 1800 ٹرانزیکشنز ہوئیں اور یہ رقم نیا پاکستان کے نام سے موصول ہوئی۔ ملزمان پر $2.1 ملین کی غیر قانونی فنڈنگ کا الزام ہے۔ PTI کو رقم ووٹ آن کرکٹ لمیٹڈ نامی کمپنی نے بھی بھیجی۔ FIA چالان کے مطابق PTI کی جانب سے الیکشن کمیشن کو فراہم کردہ ریکارڈ میں اسی کمپنی کی ملکیت عارف نقوی کے نام ظاہر کی گئی ہے۔ حکومت کا عازمین حج کے لیے بڑی سہولت کا اعلان، سعودی عرب میں استعمال کے لیے مقامی سم کارڈ بلا معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ سہولت کے تحت لانگ پیکج یعنی 40 دن قیام کرنے والے حاجیوں کو 600 لوکل اور انٹرنیشنل منٹس اور 40 GB انٹرنیٹ ڈیٹا مفت فراہم کیا جائے گا، جبکہ شارٹ پیکج کے تحت جانے والے حاجیوں کو 300 لوکل اور انٹرنیشنل منٹس اور 25 GB انٹرنیٹ ڈیٹا دیا جائے گا۔ منٹس کال کرنے اور کال وصول کرنے دونوں کے لیے استعمال کیے جا سکیں گے۔ حکام کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ عازمین حج حکومت کی طرف سے دی گئی سم کے سوا کوئی اور سم ہرگز نہ خریدیں۔ دوسری سم خریدنے کی صورت میں سرکاری طور پر دی گئی سم بند ہو سکتی ہے۔ پنجاب حکومت نے کاشتکاروں کو خوشخبری سنا دی، کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کاشتکاروں سے 3500 روپے فی من گندم خریداری فوری شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ فیصلے کے تحت رجسٹرڈ کاشتکاروں کو پرچیز سینٹر سے فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا۔ کسان کارڈ ہولڈرز کاشتکاروں سے ترجیحی بنیادوں پر گندم خریدنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ گندم خریداری کے 72 گھنٹے کے اندر کاشتکار کو ادائیگی ضروری قرار دے دی گئی۔ تنقید کے بعد فضا علی نے خاموشی توڑ دی، انسٹاگرام پر وضاحت جاری۔ پاکستانی اداکارہ اور TV میزبان فضا علی نے مارننگ شو میں اپنے شوہر کے ساتھ وائرل ویڈیو پر کہا کہ ایسے معاملات میں خاموشی بہتر ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک مختصر سا لمحہ بغیر کسی سیاق و سباق کے وائرل کیا گیا، جبکہ یہ محض ایک ہلکا پھلکا اور بے ساختہ اشارہ تھا جس کا کوئی منفی مطلب نہیں لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے کام اور ناظرین کا احترام کرتی آئی ہیں اور آئندہ بھی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اسی سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ نبھاتی رہیں گی۔
پاکستان سپر لیگ کے معاہدے کی خلاف ورزی پر پی سی بی نے زمبابوے کے کھلاڑی بلیسنگ مزرابانی پر پی ایس ایل میں شرکت پر 2 سال کی پابندی عائد کر دی۔ پی سی بی کے مطابق مزرابانی نے پاکستان سپر لیگ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے پی ایس ایل سے معاہدہ کرنے کے بعد آئی پی ایل میں شمولیت اختیار کی تھی۔